بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فہم رمضان کورس کے ساتھ آپ کی معلمہ حاضر ہیں۔ امید ہے پچھلی کلاسوں میں جو آپ کو لیکچر دیا تھا وہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا اور اس کا آپ نے مطالعہ بھی کیا ہوگا۔ تو یہ ہماری جو ہے سمجھیں لاسٹ کلاس ہے۔ اس کے بعد آپ کو سوالات دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ان سوالات کو آپ کو حل کر کے بھیجنا ہوگا۔ جو خواتین وہ سوالات حل کر کے بھیجیں گی تو ان کو ان کے پتے پہ سرٹیفکیٹ بھیج دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے عید کی فضیلت کی، یعنی عید کے مسائل اور فضائل کی، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کے عید کے دن کے مسنون اعمال جو ہے اس پہ بھی ہم نے بات کی، عید کارڈ پہ بھی ہم نے بات کی، عید کے بعد مسافہ اور معانقہ کرنا اس پر بھی ہم نے بات کی تھی۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں شب عید کی کوتاہیاں۔ شب عید یعنی چاند رات، چاند رات کی کیا کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، بعض لوگ تو یہ مبارک رات جو ہے نا کھیلوں میں صرف کر دیتے ہیں، مثلا شطرنج کھیلتے ہیں، کیرم کھیلتے ہیں، لیڈو کھیلتے ہیں، یا بہت سارے ایسے کھیل ہیں جو ہار جیت والے ہیں وہ کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو شطرنج ہے یہ تو حرام ہے، ٹھیک ہے۔ الغرض اگر کوئی کھیل بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہو یا جائز بھی ہو تب بھی یہ مبارک رات جو ہے نا آپ کھیل کود میں صرف نہیں کریں۔ کھیل کود سے جو ہے بہت زیادہ اجتناب برتنا چاہیے، یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رات جو ہے ہم صرف عبادت کے لیے گزاریں اور جو ہے وہ کھیل کود سے جو ہے وہ دور رہیں۔ اچھا، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے اور آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ ٹی وی کے پروگرام میں مصروف رہتے ہیں، حالانکہ ٹی وی تو گناہوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس بنا پر اس کا دیکھنا جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہے، اگرچہ وہ مذہبی پروگرام کیوں نہ ہو یا کوکنگ شو ہی کیوں نہ ہو۔ اس مقدس شب میں اس لعنت میں مبتلا ہونا اس کے گناہ کو اور بھی زیادہ سخت کر دیتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز سے بھی بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اپنی جو ہمیں جو یہ مبارک شب ملی ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ خوب عبادت کرنی چاہیے۔ پورا مہینہ جو ہم نے عبادت کی ہے اس کا حاصل حصول ہمیں اس شب ملے گا، تو ہمیں اس شب خوب دعائیں کرنی چاہیے، خوب عبادت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس مبارک رات میں بازاروں کی سجاوٹ، چمک دمک اور جو ہے وہ دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ خریدنا نہ بھی ہو تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو باہر کی رونقیں دیکھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ خریداری کرنے جاتے ہیں کہ میں ہمارا یہ رہ گیا، وہ رہ گیا، فلاں چیز، تو یہ بھی جو ہے اس طرح کا اکثر بیشتر حصہ وہ رات کا ضائع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بازار میں جو ہے وہ کتنے گناہوں کا مجموعہ ہے، سمجھ لیں بازار میں کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ مثلا عورتیں بن سنور کر بے پردہ جو ہے وہ خرید و فروخت کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ گانا بھی بہت تیز آواز میں بج رہا ہوتا ہے، جھوٹ گالی گلوچ، لڑائی بھی ہو رہی ہوتی ہے، کم بھی تولا جاتا ہے، کم ناپا بھی جاتا ہے، ملاوٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کتنے سارے ایسے گناہ ہیں جو بازاروں میں ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم اتنی مبارک رات کو جو ہے وہ بازاروں میں ضائع کر دیتے ہیں، ہے نا۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اتنی مبارک شب کو، پورے مہینے کی ہماری کمائی ملنے کا وقت ہوتا ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ ایسی جگہ پہ ضائع کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس رات جو ہے وہ ہم بازار کا تو رخ کریں ہی نہ۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ ہوٹل چلے جاتے ہیں، سارے لڑکے ملے اور ہوٹل چلے گئے، یا جو ہے وہ گھر کی ساری لڑکیاں جو ہے وہ کسی محرم کے ساتھ چلی گئیں یا پھر اکیلے چلی گئیں، ادھر ادھر جو ہے وہ گھوما پھرا، پھر ہوٹل میں جو ہے وہ یہ کھانا ہے، وہ پینا ہے، یہ کرنا ہے کہ چاند رات کو انجوائے کرنا ہے۔ یہ بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں اس میں شامل اور مرد حضرات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے نا بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ رات بھی عبادت کے لیے ہے۔ عبادت صرف جو ہے وہ اس سے ایک دن پہلے تک نہیں تھی یا روزے تک نہیں محدود تھی، عبادت کی رات یہ بھی ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ کبھی بھی اس رات میں ذکر و عبادت اور تسبیحات مناجات کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔
اس طرح وہ اپنی جہالت اور نادانی سے 20 راتیں گوا چکے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی زندگی میں کتنی ایسی جو ہے وہ چاند رات آئی، شب عید آئی، کتنی جو وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ گنوا چکے ہیں۔